اب سورۃ الاخلاص کی فضیلت کیا ہے، فضائل کیا ہے، احادیث میں مستقل بیان کیے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اتنے فضائل بیان فرمائے کہ اس کی حد نہیں۔ بخاری مسلم کے اندر یہ روایت ہے، مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الاخلاص تعدیل ثلث القرآن، قرآن کا ایک ثلث کے برابر ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھے گا تو گویا ثواب کے اعتبار سے پورا قرآن پڑھنے کے برابر اس اجر و ثواب عطا فرمائے۔ اسے کبھی اگر کہیں دعا ہوتی ہے تو پڑھنے کی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص کا پڑھنا ایک ثلث ہے، تعدیل ثلث القرآن، تو ایک قرآن ایک ثلث کے برابر ہے، ایک سورت ایک ثلث کے برابر ہے، تو 3 مرتبہ اگر پڑھ لیتا ہے تو ایک ثلث ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم سب کو ایک ثلث قرآن سناؤں گا۔ صحابہ خوش ہو گئے، قرآن ایک ثلث پڑھ کر سنائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ یہ تمام روایتیں علامہ ابن کثیر نے اور اسی طرح مفتی شفیع صاحب نے، تمام مفسرین نے تقریباً بیان فرمایا۔ علامہ ابن کثیر نے بڑی تفصیل کے ساتھ، اور اسی طرح علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر در منصور میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے اندر، اور مولانا مفتی عاشق رضائی بلند شہر رحمۃ اللہ علیہ تفسیر انوار البیان فی کشف اسرار القرآن کے اندر تمام روایتوں کو جمع کیا ہے۔ تو اس میں فرمایا، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی یہ طاقت رکھتا ہے کہ ایک ثلث قرآن کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ ایک ثلث قرآن پڑھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا تم سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے؟ فرمایا کہ ہاں پڑھ سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ سورہ اخلاص یہ ثلث القرآن ہے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تفسیر مظہری میں اور تفسیر ابن کثیر کے اندر روایت موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ جنت میں اسے ایک محل تیار فرما دیں گے۔ حضرت عمر بڑے خوش ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ، ہم کئی محلات جنت میں تیار کر لیں گے، 10 مرتبہ پڑھنے پر جنت میں ایک محل۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اللہ تعالیٰ بہت بڑے عطا کرنے والے ہیں، تم جتنی مرتبہ پڑھو گے اللہ اتنا دے گا۔ تو ایک 10 مرتبہ پڑھو گے تو ایک محل، 20 مرتبہ پڑھو گے جنت میں 2 محل، 30 مرتبہ پڑھو گے تو 3 محل، 40 مرتبہ پڑھو گے تو 4 محل تمہیں مل جائیں گے۔ جتنے 10 مرتبہ پڑھتے رہو گے اتنے محل جنت میں تیار ہو جائیں گے۔ کتنا سستا سودا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت۔ اور دوسرے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایک صحابی تھے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے بھیجا، چھوٹی سی جماعت گئی جہاد کے لیے، اللہ کے نبی نے ان کو امیر بنایا۔ ان کی عادت تھی جب بھی نماز پڑھاتے تھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھتے، اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ کر رکوع کرتے تھے۔ ہر نماز میں، مغرب عشاء فجر کی نماز میں یہی معمول تھا، تمام سفر میں یہی ان کا معمول تھا۔ جو ساتھ میں صحابہ تھے پریشان ہو گئے، کیا ہو گیا ان کو کہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ضم سورہ کوئی پڑھتے ہیں، پھر اخلاص پڑھ کر رکوع کرتے ہیں۔ چنانچہ جماعت واپس آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی گئی تو یہ صحابی تو صرف سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان سے پوچھو اس کی وجہ کیا ہے۔ ان صحابی نے کہا کہ یہ سورت، اس میں اللہ کے رحمان کے صفات ہیں، یہ سورت مجھے بہت زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
جس صورت سے تم محبت کرتے ہو اللہ تم کو اس صورت کی برکت سے جنت میں داخل فرما دیں گے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس صورت سے تم محبت کرتے ہو اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت تم کو جنت میں لے کر جائے گی۔ تو گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ایک اور واقعہ اسی قسم کا ہے، خبا، آپ مکہ مدینہ گئے ہوں، حج اللہ آپ کو حج و عمرے کے لیے لے کر جائیں تو مدینے سے خبا آپ جائیں گے، خبا ایک علاقہ ہے، وہاں کئی مساجد ہیں، خبا کے پاس ایک مسجد تھے، وہاں ایک صحابی امام تھے۔ علامہ ابن کثیر نے اس روایت کو نقل فرمایا، ان صحابی کی بھی یہی عادت تھی کہ ہر نماز میں کہ سورہ اخلاص پڑھتے تھے، اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے تھے۔ صحابہ نے شکایت کی، لوگوں نے شکایت کی کہ حضرت یہ کیا کہ ہر رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر آپ چاہے تو مجھے امامت میں رکھیں، چاہے تو مجھے برخاست کر دیں، لیکن میں سورت پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ اگر چاہے تو رکھے، ورنہ مجھے پھر برخاست کرتے چھٹی کر دیں۔ وہ کہا کہ یہ تو بڑی بات ہے۔ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے، ان سے پوچھو۔ انہوں نے کہا کہ اس صورت سے مجھے بہت محبت ہے کیونکہ اس میں رحمان کے صفات موجود ہیں، یہ صفات الرحمان والی صورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صورت تمہیں جنت میں لے کر جائے گی۔ تو یہ اتنی فضیلت ہے اس صورت کے اندر۔ اور ایک روایت ہے، علامہ ابن کثیر نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا، اور تفسیر در منصور کے اندر بھی روایت موجود، امام جلال الدین سیوطی نے نقل فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات کو میں سوتے وقت دہنی کروٹ میں لیٹ کر 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دہنی کروٹ میں جنت میں لے کر جائیں گے، دائیں طرف سے جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے۔ یعنی اس طرح سوئیں کہ دہنی کروٹ پہ سوئیں اور سورہ اخلاص 100 مرتبہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں دائیں طرف سے ان کو جنت میں داخل فرمائیں۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، دہنے والے وہ جہنے والے ہیں، یعنی دانے والوں سے مراد جنت والے مراد ہیں۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں والے وہ جہنم والے ہیں۔ تو سورہ واقعہ میں آپ تو پڑھتے ہیں سورہ واقعہ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، تو یہ یمین والے ہیں، تو دہنی طرف میں جنت میں جائیں گے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی رات میں سوتے وقت قل هو اللہ احد اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھ میں دم کرے، پھونک مارے اور اپنے پورے بدن پر مر کے سو جائے، اللہ تعالیٰ تمام شر سے اسے محفوظ رکھیں گے، تمام بیماریوں سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ یہ تمام روایتیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن یقین شرط ہے۔ اور دوسری روایت میں اب 4 خل کی فضیلت آئی، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ بھی پڑھنے کی ثابت ہے۔ رات میں سوتے وقت آدمی پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں اور 4 خل پڑھ کے سو جائے، انشاءاللہ رات میں وہ کسی مصیبت سے اللہ حفاظت فرمائیں گے، شیاطین سے، جنات سے، سحر سے، جادو سے، ہر قسم کی بلاؤں سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو یہ ان عظیم صورتوں میں سے ہیں جو جانی مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مفید ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں اس روایت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اللہ بھی اس سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت کی وجہ یہی ہے کہ اللہ نے اس صورت میں اپنے صفات کو بہت جامع انداز میں بیان فرمایا ہے۔ گویا اس صورت سے محبت کرنا اللہ کی صفات سے محبت کرنا ہے، اللہ کی صفات سے محبت کرنا گویا اللہ سے محبت کرنا ہے۔ جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے اور اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ایک جو حدیث ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت تعدیل ثلث القرآن، یہ سورت 1/3 ہے۔ یہاں ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں،
ابھی جو ایک ہے اس کی فضیلت، ایک ہے ثواب، دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ اب اس میں جو فضیلت احادیث میں آئی ہے نا، سورہ اخلاص کے بارے میں، سورہ نصر کے سورہ کافرون کے بارے میں، اور سورہ زلزال کے بارے میں فرمایا وہ نصف القرآن ہے۔ اذا زلزلت الارض اگر کوئی پڑھتا ہے کہ نصف قرآن ہے۔ اور الہاکم التکاثر، یہ سورت 1000 آیتوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا کوئی تم میں سے یہ کہ رات میں 1000 آیتیں پڑھ کر سو جائے؟ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کون ہم میں سے ایسی طاقت رکھتا ہے؟ فرمایا الہاکم التکاثر، یہ سورت پڑھ رہے تم کو 1000 آیتیں پڑھنے کے برابر اجر اور ثواب مل جائے۔ قل یا ایھا الکافرون کے بارے میں آیا کہ یہ ربع القرآن ہے، 4 مرتبہ اگر کوئی قل یا ایھا الکافرون یہ سورت پڑھ گئے یہ قرآن پڑھنے کے برابر۔ تو اسی طرح سورہ اخلاص 3 مرتبہ اگر پڑھ رہے ہیں تو اسے یہ قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب ہے۔ یہ حدیث ہے، بالکل صحیح ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی شبہ کرے گا اس کے ایمان شبہ میں پڑ جائے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کیا اتنا جب ثواب ہے صرف سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون پڑھ رہے ہیں، اذا وہ ضرورت پڑھ رہے ہیں تو پھر پورا قرآن چھٹی کر دیں؟ اب جو حافظ قرآن ہے، جو پورا قرآن یاد ہے، جو پورا قرآن پڑھتے ہیں، بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ روزانہ قرآن پڑھتے ہیں، روزانہ 3 پارے 5 پارے پڑھتے ہیں۔ اتنے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جن کے ہفتے میں ایک قرآن مکمل ہو جاتا ہے، یا 10 دن میں ان کا یہ قرآن مکمل ہوتا ہے، کسی کا 15 دن میں یہ قرآن مکمل ہوتا ہے، بہت کم ایسے ہوں گے جن کا 1 مہینے میں یہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ اب یہ جو بندہ پوری محنت کے ساتھ وقت نکال کر مشقت اٹھا کر تکلیف برداشت کر کے پورا قرآن پڑھ رہا ہے، اب ایک بندہ آ کے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیا، چلو اسے پورا قرآن کا ثواب مل جائے۔ دونوں میں تو کچھ فرق ہونا چاہیے نا، اس سے اچھی طرح بات سمجھ رہے ہیں۔ تو اس سے میں نے کہا کہ ایک ہے فضیلت، ایک ہے ثواب۔ فضیلت الگ ہے، ثواب الگ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو احادیث میں جو فضیلتیں بیان فرمائے ہیں یہ ثواب کے اعتبار سے ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لے گا، قل یا ایھا الکافرون 4 مرتبہ پڑھ لے گا، اور اذا زلزلت الارض کا سورہ 2 مرتبہ پڑھ لے گا، تو پورا قرآن پڑھنے کا جو ثواب ہے، جو اجر ہے وہ مل جائے گا، لیکن پورا قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ وہ چیز الگ ہے۔ اس لیے کہ جو بندہ راتوں میں نمازوں میں قرآن پڑھتا ہے، یا روزانہ قرآن نازلہ پڑھ رہا ہے، اور بچے مدرسوں کے اندر صبح سے لے کر تہجد سے لے کر رات کے 10 تک قرآن پڑھتے ہیں، ان کو کیا نہیں ملے گا؟ تو یہ لوگ، ان کو فضیلت بھی ملے گی، ثواب بھی ملے گا۔ لیکن جو 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے ان کو ثواب تو مل جائے گا لیکن فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ پورا قرآن پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ حافظ قرآن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کو بلائیں گے اور کہیں گے کہ بندے پڑھ، اقرا ورتل وارتقی کما کنت ترتل فی الدنیا، فرمایا کہ پڑھ ترتیب کے ساتھ، جیسے دنیا میں تو پڑھتا تھا، اب ایک آیت پڑھے گا جنت کا ایک درجہ چڑھے گا، اور اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ ایسے تاج پہنائیں گے سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے مان پڑ جائے گی۔ تو یہ سب فضیلتیں ہیں، تو اس لیے یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسانیوں کے لیے۔ اگر ہم کسی کو کم وقت میں ہم پورے قرآن کا اجر اور ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، اور قل یا ایھا الکافرون 4 بار پڑھ رہے ہیں، یا اس قسم کی جو صورتیں ہیں یہ پڑھ رہے ہیں۔ ورنہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہ پڑھے باقی قرآن چھوڑ دیں، یہ ہرگز مطلب نہیں۔ دوسری بات یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہر سورت کی ایک خاصیت ہوتی ہے، ہر سورت کی
ایک ایک خاصیت ہوتی ہے. جیسے سورہ فاتحہ کی خاصیت کیا ہے؟ ہر بیماری سے شفا ہے سوائے موت کے. موت کے علاوہ تمام بیماریوں کی شفا اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. یہ اس کی خاصیت ہے. خاصیت الگ ہے، خصوصیت الگ ہے. اور سورہ بقرہ کے بارے میں فرمایا جہاں جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. اور یاسین کے بارے میں فرمایا کہ وہ قلب القرآن ہے. رحمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ زینت القرآن ہے. تو اس طرح کی ایک اجر اور ثواب الگ ہے، فضیلت الگ ہے اور خصوصیات الگ ہے. ابھی جو فرمایا گیا کہ 3 مرتبہ پڑھنے سے یہ سورہ اخلاص کی خصوصیت اور ثواب ہے. اگر ہم کسی کو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں تو ان صورتوں کو پڑھیں، ورنہ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ پورا قرآن کو چھوڑ دے یا یہ پڑھتے ہوئے. تو اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کا خوب اہتمام کریں. ہم پابندی کے ساتھ روزانہ تھوڑا تھوڑا ہی صحیح. یہ عاجز اکثر بیان میں کہیں بھی موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم آدھا پارہ ہی صحیح، عوام کے لیے آدھا پارہ ہی صحیح. روزانہ 10-15 منٹ تو ہوں گے، اتنا وقت نکال کر ترتیب کے ساتھ قرآن پڑھتے چلے جائیں. اگر اس کا 2-3 مہینے میں بھی یہ قرآن مکمل ہو جائے تو زہر قسمت. لیکن ترتیب سے جو پڑھنے کا جو انوارات ہیں، جو برکتیں ہیں، وہ ہم بیان نہیں کر سکتے. آپ خود محسوس کریں گے قرآن کی برکتیں کیا ہیں، قرآن کے انوارات کیا ہیں، اپنے دلوں کے اندر اسے محسوس کریں گے، بشرطے کہ آدمی پابندی کے ساتھ پڑھے. انہیں کی جوش آ گیا، ایک دن میں 8 پارہ 10 پارہ پڑھ لیا، رمضان کا مہینہ آیا خوب پڑھا، اس کے بعد چھوڑ دیا. نہیں، آدمی کے اندر عمل تھوڑا ہو لیکن اس کے اندر دوام ہو. وَإِنْ أَقَلَّ، لیکن پابندی کے ساتھ پڑھے تو اس کے جو انوارات ہیں وہ انوارات الگ ہیں. تو اس لیے بہرحال اس کی وضاحت کرنا مجھے ضروری تھی کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس اس کے اندر اتنی فضیلت ہے یہی پڑھتے رہو بقیہ قرآن چھوڑ دو. یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے. بہرحال یہ سورۃ الاخلاص، اس کی فضیلت اور اس کے اندر جو مضامین ہیں الحمدللہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. بہرحال یہ سورت بہت اہم سورت ہے، جو جتنی کثرت کے ساتھ اس سورت کو پڑھتا رہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. اس سورت سے محبت بھی کریں اور کثرت کے ساتھ پڑھتے بھی رہیں، اور دیگر قرآن کو بھی اللہ ہمیں پڑھنے کی پابندی کے ساتھ قرآن پڑھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں، ایمان پر خاتمہ فرمائیں. آمین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.